گزشتہ جمعے کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مختصر سا ذکر ہوا ہے. حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. جب بھی کسی عظیم شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی پاکیزہ زندگی کے بہت سے گوشے سامنے آتے ہیں. ان کی سیرت امت کے لیے مینار نور ہوتی ہے. خصوصاً انبیاء کرام اور صحابہ کرام. انبیاء کی تربیت، تہذیب اور تعظیم اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعظیمی. مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور خوب سکھایا ہے. امی آیا، امیین میں آیا، ان پڑھ لوگوں میں آیا. یہ لفظ نبی کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، بے ادبی اور گستاخی ہے. ایک مجلس میں امی کا لفظ جو حضور کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے اس کی وضاحت کر چکا ہوں. نبی ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ عشق معلم ہے، وہ تو معلم بن کر آتا ہے. ان پڑھ معلم نہیں ہو سکتا. والذی بعث فی الامیین رسولا، جس قوم میں آئے وہ امی تھے، وہ ان پڑھ تھے. نبی ان پڑھ نہیں تھا. ان پڑھ ایسی لاجواب کتاب سمجھا نہیں سکتا. ان پڑھ کے سر پر وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کا تاج سجایا نہیں جاتا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ امی کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو علوم کا خزانہ لے کر آیا ہے اور قیامت تک اس کا علم کا سمندر اور دریا بہتا جائے. 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج تک میرے نبی کے علم کی کسی کی انتہا معلوم ہی نہیں. سبحان اللہ. تو سیرت نبی کی اللہ کی طرف سے اور صحابہ کی سیرت پیغمبر کی طرف سے. اللہ تعظیم فرماتا ہے، تعظیم فرماتا ہے انبیاء کرام کی. انبیاء کرام تعظیم فرماتے ہیں اپنی ہم صحبت لوگوں کی، وہ صحابہ کرام ہیں. اس لیے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں دین سیکھنا ہے تو نبی کے صحابہ سے سیکھو جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے سیکھا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہید میں اب زیادہ وقت نہیں لگاتا، مقصد کی طرف آتے ہیں. 3 مسلمان ہوئے، اس کے بعد چوتھے حضرت عثمان غنی مشرف اسلام. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. رب قرآن میں ذکر فرما رہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ان میں حضرت عثمان غنی پہلے شامل ہے. جو صحابہ کے دشمن ہیں ان سے میں کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی انشاءاللہ نبٹ لے گا. کیا جب قرآن آ رہا ہے، سورہ فاتحہ نازل ہو رہی ہے، اهدنا الصراط المستقیم کی دعا سمجھائی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت فرمایا جا رہا ہے. ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام فرمایا. صحابہ نہیں تھے تو کون تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ کون لوگ ہیں؟ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مشرک مکہ نہیں، مجوسی نہیں، نبی پاک پر ایمان لانے والے وہ خزرہ کے شیر ہیں جو کلمہ
مشرف اسلام میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام آ جائے حلال حرام کی تمیز آ جاتی ہے, نیکی بدی کا فرق پتہ چل جاتا ہے, خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہے. یہ میرے لیے حلال ہے, یہ حرام ہے. یہ رشتے ناطے قرآن اور اسلام کے بغیر کوئی سمجھا سکتا ہی نہیں ہے. عقل میں یورپ ہم سے بہت آگے ہے, جاپان بہت آگے ہے, لیکن دنیا کو کوئی خبر نہیں کہ کون سا رشتہ حلال ہے, کون سا حرام ہے, کس سے نکاح کرنا ہے, نہیں کرنا. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ جنگل میں گھومتے پھرتے ہیں, جس سے جفت ہو گئے. یہ اسلام کا کمال ہے. اسلام بتاتا ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں. اگر قدر کریں, سمجھیں کہ اسلام کیا چیز ہے, خدا کی قسم ہمارا یہ معاشرہ یہ جنت کا نقشہ پیش کرے. سبحان اللہ. تو حدیث پاک جس پر میں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی وہاں سے شروع کرتا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہنا چاہتا ہوں. جو مولوی مقرر اما عائشہ کہتے ہیں, میرے نزدیک یہ سب سے بڑی گستاخی, بے باکی, دریدہ دہنی اور بلکہ بے حیائی ہے. وہ کسی کی ماں نہیں ہے, ان کی کوئی اولاد ہوئی نہیں ہے, وہ ام المؤمنین ہے, مومنوں کی ماں ہے. کیا مجھے پتہ نہیں تیرا شمار مومنوں میں ہوگا کہ نہیں, تو اما عائشہ کوئی کہتا کرتا ہے نہیں. یہ حرمت ہے, عزت ہے, شرافت ہے میرے نبی کے زواج کی کہ رب نے انہیں امہات المؤمنین فرمایا. اس لیے جب بھی ان کا ذکر کرے کوئی مولوی, وہ اما عائشہ بے شک ٹوک دو, تیری ماں نہیں ہے, یہ سب مومنوں کی ماں ہے, ام المؤمنین کر. جو قرآن نے تجھے لفظ دیا اپنی طرف سے نہ پڑھا. نہیں, میری بات کو سمجھتے. اچھا, تم اپنی بیوی کی بارے میں بیگم کہہ دیتے ہو نا, وائف بھی کہہ دیتے ہو نا, بلکہ ادب سے کہتے ہو. کہنا چاہیے, گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے احترام کرنا چاہیے. تو کیا پیغمبر کی بیوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ تمہاری بیوی ہے, تمہاری زوجہ ہے, تمہاری وائف ہے, تمہاری بیگم ہے, نبی کے لیے کیوں نہیں؟ مطلب سے پتہ چل گیا تیرا گھر اور ہے, نبی کا گھر اور ہے. نبی کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے, نبی کے گھر میں فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا. نبی کے گھر والوں کو رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے اہل بیت, میرے اہل بیت اسی طرح کی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار اپنے کاشان اقدس میں اس طرح نا تہبند مبارک اوپر کر کے یہاں تک گھٹنے مبارک تک بے تکلف آپ بیٹھے تھے. گھر میں بیویاں بھی بے تکلف رہ سکتی ہیں, محرم کے سامنے سرسبت دوپٹہ نہیں ہے, کوئی گناہ والی بات نہیں. اس لیے اجازت ضروری ہے. گھر جاؤ, حتیٰ کہ اپنی والدہ کے گھر جاؤ تب بھی اجازت لے کر اندر داخل ہو. سبحان اللہ. کیا پیارا نظام اللہ کا اللہ نے عطا فرمایا ہے. کوئی آدمی اپنی ماں کو بے پردہ دیکھنا پسند کرے گا نہیں, اس لیے اجازت طلب کی جاتی ہے. اگر بے تکلف گھر میں بیٹھی میری اماں, فوراً کپڑے اپنے سنبھال لیں, اجازت لے کر جاؤ. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. گھر والوں کو السلام علیکم کہو. باہر سے آواز سن کر اماں سمجھ جائے کہ بیٹا آیا, سر پر دوپٹہ لے گی, پردہ نشین نہیں ہے, پردہ نشینوں سے سبق سیکھیے. کاش ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اجازت طلب کی. میرے آقا نے اجازت فرما دی, آئے بیٹھے, گفتگو ہو گئی. وہاں ابو بکر تیرے جیسا لال کسی ماں نے جننا ہی نہیں ہے. تیری راتیں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ, تیرے دن بھی اللہ کے نبی کے ساتھ, تیرا سفر بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ, تیرا حضر بھی اللہ کے حبیب
کے ساتھ. نمازیں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے. کبھی اللہ کا رسول انہیں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. کیسے بخت والے تھے. رب پھر طرف تعریفیں فرماتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آ گئے. انہوں نے اجازت طلب کی, اجازت مل کی, آ گئے. وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. حضور جس طرح بیٹھے تھے اس طرح بیٹھے رہے. پھر آگے سبحان غنی, یہاں سے ہمارا کانٹا بجنا تھا. یاد ہے آپ کو کہ یہ ترتیب سنیے میں نہیں بن رہی, عرش والے نے ترتیب بنائی ہے. کیوں پہلے ابو بکر آئے, کیوں اس کے بعد عمر آئے, کیوں اس کے بعد عثمان آئے. رب بھیج رہا ہے, تقدیر کا فیصلہ ہے. خلافت بھی یوں ہی چلے گی. اور جھگڑ کر سینے کوٹ کر مر گئے بیچارے. کہتے علی کا حق تھا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم مان جاتے ہیں, بٹھا دو علی کو. بٹھا دیا. حضرت علی کا مثال 3 صحابہ کے بعد ہوا ہے, اور اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے بھی خلافت کے فرائض انجام دینے ہیں. علی کو پہلے بٹھا دو, تینوں صحابہ خلافت کے بغیر نہیں چلے جائیں گے نا. بات پر توجہ نہیں کیا, نہیں توجہ کی. توجہ کرو. اللہ کے علم میں یہ 4 خلیفے نبی کے, 5ویں امام حسن مجتبی, یہ اللہ کے نبی کے خلیفے ہیں. ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے. نبوت کے عین مطابق فیصلے ہیں. یہ اللہ کے علم میں ہے. اب یہ 4 جو آ رہے ہیں, علی کو پہلے بٹھا دو. ان کے زمانہ تو یوں ہی علی کے زمانے میں گزر گیا. یہ تو خلیفے پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا. رب نے اس کی ترتیب رکھی ہے, اور رب کے فیصلے سچے ہیں, اعلیٰ ہے. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو مسجد میں اپنے مصلی پر خود کھڑا فرمایا. حکم دیا نا بیماری کے عالم میں, ملو ابا بکر نہیں یصلی بالناس. لوگ یہ پیچھے تھے, عمر فاروق پہلی صاحب میں تھے. حضرت بلال نے کہا تم ہی پڑھا دو, نماز ہی پڑھا دو. یہ حجرہ مبارک ہے, پردہ لٹک رہا ہے, نبی پاک اندر ہے, کمزوری ہے, مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, آواز عمر کی ہو, لہجہ عمر کا ہو, اللہ اکبر. تکبیر ہو گئی, نماز شروع ہو گئی. حضور نے فرمایا عمر کو پیچھے کرو, ابو بکر کو آگے کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا نبی اتنا بھی پسند نہیں فرما رہا. چلو آج یہ نماز عمر ہی پڑھا رہے, یہ بھی تو ساتھ نہیں ہے نا ابو بکر کے. نہیں, ابو بکر ہی پڑھا. جب عثمان غنی میں داخل ہوئے نا, تو حضور نے فوراً تہبند نیچے کر لیا اور کپڑے ٹھیک کر کے آپ بیٹھا. یہ ہمارا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑا عجیب لگا کہ میرے ابا آئے, حضور بیٹھے رہے, عمر آئے, حضور بیٹھے رہے, عثمان آئے, تو حضور نے فوراً کپڑے ٹھیک کیے. جب یہ تینوں چلے گئے نا, تو ام المؤمنین رضی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے. ہاں, وہ جملہ میرے نبی کا شاندار جملہ ہے. فَأَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا رسول گواہی دے رہا ہے. میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. الحیاء والایمان قرنا جميعا اذا رفع احدهما رفع اخرى. کیا فرمایا, حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں. ایک اٹھ گیا دوسرا بھی اٹھ گیا. حیا اور ایمان ساتھی ہیں. مکی کے کفار میں حیا ہوتی, ایسے شہزادے کے ساتھ مقابلہ نہ کرتا جس کا حسن لاجواب ہے, جس کی تعلیم بے مثال ہے, جس کے اخلاق کی کوئی دنیا میں نظیر نہیں ملتی, جس کی سیرت پاک ہے, جو جوانی بچپن میں بڑا پاکیزہ رہا ہے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس کی کبھی آنکھ میلی ہو, اس نے کبھی کسی کو دیکھا ہو, زبان سے بات کی ہو, کبھی اس کی زبان پر جھوٹ آیا ہو, امانت میں خیانت کرتا ہو. نہیں, سب کرتے ہیں. صادق بھی ہے, امین بھی ہے. پھر مکے والے کیوں نہیں مان رہے؟ حیا ہے, ان میں حیا نہیں. ہاں, مجھے یہاں کہنے کا موقع مل گیا. دوستوں توجہ کرو, توجہ کرو گے.
شہزادی صاحب فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے ناگزیر کی ہرگز بمنزل نخواہ رسید، جس نے پیغمبر کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچتا۔ میرا رب فرماتا ہے حبیب کہہ دے قل ھذی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ ہے میرا راستہ۔ طالب علم بھی بیٹھے ہیں، توجہ کرنا، حاضی مؤنث کے لیے آتا ہے، حاضہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور سبیل مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ قل ھذی سبیلی، ھذی سبیلی، تمہارا اشکال ابھی دور ہو جاتا ہے کہ یہ سبیل مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے حاضہ بھی اور ھذی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ میرا رب اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اعلان کر دو ھذی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، نبی کے زیادہ راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ دوستو بڑا اچھا ہوتا ہے ہم جو ہر جمعے مل بیٹھتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے دل کے ساتھ، نفس پلید کیتا، میں نہیں کہہ رہا، اور روحانی شخصیت کہہ رہی ہے، نفس پلید کیتا، اصل پلید نفس ہے، اور نفس کیوں پلید کر رہا ہے؟ اس نے شیطان کو کہاں سے گرایا ہے؟ اس کے سر پر ڈنڈا مارو، رب سے توفیق طلب کرو اور دین کی حدود کی پابندی کرو، رب وہی پسند ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ آج بھی جو صحابہ کرام پر تانوں تشنیع کے تیر چھوڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ حیا سے معلوم ہے، اور جو حیا سے معلوم ہے وہ ایمان سے معلوم ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، خیر تو حیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں حیا ہے وہاں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ، ایک جمعے پر میں نے حیا کے موضوع پر مفصل بیان ریکارڈ کرایا ہے، سن لیا کرو، ہمیشہ نہیں دہرائی جاتی باتیں، سفر بڑا طویل ہے ہمارا، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں تو سفر نہیں ہو سکتا، منظر پر نہیں پا سکتے۔ یہ بیان سنے کرو، بچوں کو سنایا کرو، ٹی وی کی جگہ اس کی عادت ڈالو کر، اللہ کے رسول کا ذکر، کبھی قرآن پاک کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پاک کا سنا ہے، مجھے کسی دوست نے بھیجا ہے موبائل کا، اور قاری صاحب کا کیا کہنا، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سانس میں پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے، میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، ایک سانس میں۔ وہ مجمع ہمارا نہیں ہے، قرآن ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، مجمع ہمارا نہیں ہے، اور قرآن تو ہر مجمع میں ہی ہوتا ہے، یہ دیکھنا بانا تمہارا کام ہے جی، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور قرآن پر یقین جانو میرے بھی آنسو نکل آئے، لیکن اس نے اور دور جا کر جب وقف کیا نا، وہ خود بھی مسکرانے لگ گیا اور مجمع بھی مسکرانے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ مجمع ہمارا نہیں، مجمع ہمارا نہیں، کیوں کہ اس نے آیات قرآن پاک کی وہ پڑھی ہے جو قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے، سمجھے نا؟ اور قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا، وہ خود عربی نسل ہے جو پڑھ رہا ہے، اسے اچھی طرح معنی کا پتہ ہے، پھر وہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ ہمارا مجمع کیسا ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، دل جھوم جاتا ہے۔ اللہ یہ تیرا قرآن اگر پہاڑ پر نازل کرتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جاتا، یہ نبی کے قلب انور پر تو اتارا ہے، کتنی قوت میرے نبی کے قلم کو تو نے عطا فرمائی ہے۔ قاف، یہ سورۃ کا ابتدا، ایک سورۃ شروع ہو گئی نا، سورۃ قاف، قاف
سے بعد مفسرین نے کہا ہے کاف سے مراد قوت قلب ہے، نبی کے قلب مبارک کی قوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہاڑوں پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ بھی لیزا لیزا ہو جائے، نبی کے قلب اندر پر آتا ہے، پسینہ ضرور آ جاتا ہے، کبھی کبھی بھی تاری ہو جاتی ہے، لیکن نبی اپنے حواس میں ہوش میں ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی، وہ بھی ذاتی نہیں صفاتی تجلی، فخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ کا کیا ہوا؟ فجعلہ دکا، اور نبی پر ذاتی تجلیات آ رہی ہیں، یہ جا رہا ہے اور حدیث میں یار میں بیٹھ کر اپنے یار کا دیدار کر رہا ہے۔ موسیٰ سے ہوش رفت یک پرتبے صفات، تو اہل ذات میں نگری در تبسمی، دین محمد نہ بچشم نگر بلکہ با چشم کے دار البشر، اس آنکھ سے دیکھا اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں رب غیب نہیں ہے، غیب الغیب ہے، اور جو غیب الغیب تک رسائی حاصل کر چکا ہے، غیب والے پردے بنا رب کیوں نہ اٹھائے؟ جو اللہ کو دیدار، اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، وہ باقی غیب کا کیوں نہیں وہ معائنہ کر سکتا؟ اللہ جب قوت دیتا ہے، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے؟ بلقیس کا تخطون آیا تھا، کتنی دیر میں آیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہتے آپ سے برقیہ تھا، اس کے پاس علم تھا، اس میں عزم تھا، انہوں نے کہا انا آتیکا بھی، میرے پیغمبر آپ چاہتے ہیں کہ میں معتقد پیش کر سکتا ہوں، کتنی جلدی؟ قبل ان یرتد الیک طرف، آنکھ بند کرے کھولے تو خط حاضر۔ یہ تو قرآن کی صداقت ہے نا، حدیث میں ہوتا حدیث ضعیف ہے، ہم کسی ملا کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، عرش آنے والا رب کا صحیفہ، دستور زندگی، رب فرماتا ہے اس حضرت سلیمان کے علیہ السلام کے صحابی نے کیا کہا؟ انا آتیکا بھی، حضرت آپ آنکھیں بند کریں تو حاضر ہوتا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اس کا معنی نہیں کہ صرف بات ہی ہو گئی، نہیں، رب فرماتے ہیں آپ بھی کیا سلیمان سب دیکھا بھی ہے، دیکھا ہے کہ یہ تخت آ گیا، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ طاقت دیتا ہے نا رب، رب دیتا ہے۔ تیرا میرا عقیدہ کیا ہے؟ رب جس کی دستگیری فرمائے وہ ہیرو ہے، وہ نہ کرے دستگیری تو زیرو ہے۔ بندے کا اٹھنا گرنا یہ سارے رب کے فیصلے، وہی اٹھاتا ہے، وہی گراتا ہے، عزت وہی، ذلت وہی، علم وہی، جہالت وہی، بھوک پیاس وہی، رزق دولت وہی دینے والا ہے، کوئی اور دوسرا تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق حضور نے فرمایا لکل نبی رفیق، رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان۔ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ ایک صاحبزادی حضرت رقیہ جن کا نکاح حضور نے فرمایا، یہ آپ کی دوسری صاحبزادی ہے، سب سے بڑی حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی سب سے افضل نبی کو سب سے پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے، 7 اولاد۔ میں سنیوں کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا کہ سنی تو ہے ماننے والے، ہم جو کر کے مان جاؤ گے، اعتماد ہے نا؟ نہیں، میں اس کے گھر جاتا ہوں جو نہیں مانتا، اس کی لائبریری سے کتاب اٹھاتا ہوں، کتاب بھی وہی
جو ان کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح ہمارے نزدیک بخاری ہے جی اصول کافی آزا کافی شیعہ اللہ حضرت امام جعفر کا قول پیش کرتے ہیں یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے یہ اس کے علاوہ کسی اور کی کتاب اتنی اہم کتاب میری لائبریری میں موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں 7 اولادیں حضور کی خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے پیدا ہوئی ہیں لطف نہیں آیا لطف نہیں آیا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کتاب بھی تیری مصنف بھی تیرا عقیدہ بھی تیرا اور یہ بیٹا باپ بھی تجھی پر گر رہا ہے سبحان اللہ بھائی دین کے انکار کرنے سے تجھے کیا فائدہ یہ ایک نئی بات ہے آگے چلتے ہیں پہلی صاحبزادی حضرت زینب دوسری رقیہ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا مدینہ پاک میں جس دن آپ تشریف لے جانا چاہتے تھے غزوہ بدر کے لیے یہ حضرت رقیہ بیمار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم رک جاؤ تم نہ ہمارے ساتھ آؤ ان کی تیمارداری تمہارے لیے اہم ہے آپ تشریف لے گئے فرمایا عثمان تیرا اجر بھی کھڑا بات تو یہ ہے بیٹھ گھر میں یہی سب کچھ ملے گا تیرا اجر بھی کھڑا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی تجھے ملے گا اس لیے حضرت عثمان غنی بدری صحابہ میں شمار ہوتے اگرچہ بدر میں گئے نہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ نیت اور ارادہ ہو کام نبی کر سکے اللہ پاک کریم میں ثواب لکھی دیتا ہے ضروری نہیں کہ مزدوری کرو اسے اور بڑا کریم ہے کہتا ہے میرے دروازے پر آنے جانے والا ہے آج نہیں آ سکا بیماری کی وجہ سے فرشتوں تم دیکھو سنو اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں وہ فرشتہ ہر سال حج کرتا ہے قیامت تک کرتا رہے گا اور ثواب اس موت شدہ حاجی کے نام عمل میں لکھا جائے گا یہ میرے رب کی عطا ہے ہم خطا ہے وہ عطا ہی عطا ہے کیا کہنا ہے اس نے ایک ہی حج کیا ہے یا نہیں پہنچ سکا راستے میں مر گیا گھر سے نیت لے کر نکلا ہے اس کا حج اگر زندہ رہتا 2-4 اور کر لیتا 5-10 کر لیتا اتنی گنجائش ہوتی ہے لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھو قیامت تک فرشتہ اس کی طرف سے حج کرے گا ثواب اسے یہ جو بزرگ فرماتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھنا اس میں یہ حکمت ہوتی ہے اگر تعداد متعین کی ہوئی ہے نا اور بیماری کی وجہ سے وہ کر نہیں سکا یا مہمان آ گئے یا سفر کی وجہ سے نہیں کر سکا تو فرشتہ اس کی طرف سے وظیفہ پڑے گا ثواب اسے ملے گا اس کے تعداد مقرر کرتے ہیں اجازت بھی ضروری ہوتی ہے اس سے فیض آتا ہے بزرگوں کا اجازت ہو فیض آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جا سکے حضور کے حکم کے مطابق بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ہی کمال فتح عطا فرمائی حضور نے قاصد بھیجا فوراً جاؤ مدینہ منورہ اور جا کر وہاں کے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی جب وہ مدینہ منورہ میں پیغام لا کر داخل ہو رہا تھا حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضور کی صاحبزادی سے حضرت رقیہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا حضور تشریف لائے عثمان غنی بڑے رنجیدہ بڑے افسردہ بڑے پجبردہ بڑے پریشان فرمایا عثمان کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا آپ کے ساتھ رشتہ تھا ٹوٹ گیا حضور نے پھر آپ نے تیسری صاحبزادی سے ام کلثوم کا پھر نکاح کر حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ دو رشتے کی وجہ سے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے
صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے فوت ہو جاتی میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں واقعی بڑا خوبصورت افسوس رہا ہے۔ حدیبیہ یاد آ رہا ہے، حضور عمرے کے لیے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کو جب اطلاع ملی انہوں نے روک دیا، یہ آگے نہیں آ سکتے۔ حضور نے فرمایا لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرے کے لیے سب نے احرام باندھا ہوا ہے، ہدی ہمارے ساتھ ہے، اسلحہ نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل آپ کو چاہیے کہ ہم صرف عمرہ کرنا نہیں آ رہے۔ گفتگو شدید شروع ہو گئی، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، رک گئے، دل میں بڑے ارمان ہے، بڑا شوق ہے، کتنے سال ہو گئے کعبہ کے طواف نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھو، کعبے کے علاوہ کسی کا طواف جائز نہیں ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا جی جس دن حج ہوتا ہے نا وہاں میں تو جا نہیں سکتا، میں اپنی والدہ کو بٹھا کر نا حج کے دن اسی کی وجہ سمجھتا ہوں، اس کو میں طواف کرتا ہوں۔ ماں کی بڑی شان ہے، ماں کی بڑی شان ہے، لیکن ساری دنیا کی شانیں شریعت کے ایک فرمان کے سامنے ہیچ ہے۔ ماں کی خدمت کرو، عزت کرو، ادب بجا لا، پیار کرو، لیکن ایسا کام نہ کرو۔ میں نے سنا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہر بات سچی ہوتی ہے، مجھے تو اس دن پتا چلا، میں نے اخبار میں پڑھا تھا ایک دن کہ زید حامد کو سعودیہ میں 8 سال قید سنائی گئی اور 1000 کوڑا، بالکل جھوٹ ہے، اور نوائے وقت کے پہلے سب پر یہ خبر آئی ہے۔ جب وہ آگے پاکستان اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، نہ مجھے کو قید کیے گئے نہ وہ کوڑے مارے گئے۔ اور میں نے دوستوں سے پوچھا کہ اخبار والے اس طرح بھی خبریں شائع کر دیتے ہیں، اور 2-3 میرے پاس ساتھی بیٹھے تھے، سب نے بھیا زبان کا میڈیا سے زیادہ تو جھوٹا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جب ہم سنتے ہیں کوئی بات ایسی کسی سکھ آدمی سے تو ہم آگے بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ جی میں تو پہلے بھی اخبار نہیں پڑھتا تھا، تو آج کے بعد میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ کا جو پرندہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مجھے کوئی اس سے دلچسپی ہے درمیان میں ہوئی ہے صرف جنرل راحیل خان کی وجہ سے، اور راحیل خان ہی نام ہے نا، خان جی راحیل شریف، میں کہ خان تو گجرات کے نہیں نہ ہو سکتے۔ راحیل شریف، اللہ پاک ہماری اس قوم کی مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم میں کوئی خیریت ہوتی نا تو ہمارا ستارہ بہت بلند ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے مجھے آرمی سے کچھ پیار ہو گیا۔ ہماری آرمی وہ مجاہد بارڈر پر، انڈیا کے بارڈر پر ساری رات جاگتے ہیں، ہم مزے کی نیند سوتے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے ویسے بھی فوج کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور کہتا ہوں یا اللہ میں کیا ہوتا، میں مجاہد ہوتا، پھر میں غازی ہوتا، پھر میں شہید ہوتا۔ لیکن کیا کریں، فیصلے اسی کے ہیں، اور بڑے خوبصورت فیصلے ہیں، جو رب کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ بس آپ کو یہی خواہش ہے کہ آخری وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جائیں، کہہ دو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آپ صدر اللہ کہتے گئے۔ عثمان غنی بھی موجود ہے، 1400 صحابہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، سب زیادہ 1400 صحابہ وہاں رک گئے۔ حضور نے ادھر سے سفیر آیا، حضور نے سفیر بھیجے، پھر آپ نے عثمان غنی کو بھیجا، فرمایا تو جا، تیری وہاں بڑی وجاہت ہے، تو بات کرے گا سارا پکا سنے گا۔ اندازہ لگا لو عثمان غنی کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے کہ مکے میں سفیر بنا کر حضور انہیں بھیج رہے، تجھے کوئی گزارنا نہیں پہنچا سکتے، تیری بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ اور سے سننا، توجہ سننا کہ نقطہ بڑا قیمتی آ رہا ہے آگے، دلوں میں بٹھانا، سنیوں تمہارے دل کو
ہے نہیں, ہمیں اجازت دے تو ہم کعبے کی زیارت کر لیں, طواف کر لیں, عمرہ کر لیں. انہوں نے کہا عثمان غنی باتیں بعد میں کریں گے, میں مختصر بات کر رہا ہوں, وقت بھی دیکھ رہا ہوں, مختصر بات. کعبے کے پاس آ گئے, مکے میں آ گئے, یہ سامنے کعبہ ہے, وہ تو آئیں گے نا, کچھ تو شدید ہوگی, کیا شکایت ہے, تم تو کعبے کا طواف کر رہا. دوستو ہم جتنے بھی ناقص ہیں اگر مکے میں چلے جائے کعبے کا طواف کیے بغیر ہمیں سکون تو نہیں نہ ملے گا. جب بھی جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے سب سے پہلے حرم میں جاتے ہیں, اور جب بھی حرم کا ذکر ہے دعا دینی چاہیے حرمین شریفین کو, حرسہم اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے حرمین شریفین کی. سبحان اللہ. عثمان غنی کیا پسند نہیں کرتے گے کعبے پر نظر جائے, کعبے کو دیکھنا بھی عبادت, والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے مبارک کو دیکھنا عبادت, قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. دیکھنے میں بڑا فرق ہے, اور نبی کو دیکھنا. اب میں آگے کیا لفظ لگاؤں, وہ ایک ہوگا یا تو سورج کی بے شمار کرنے جسے دیدار نبی کر لیا, صرف عبادت نہیں کی, انہیں رب کو منا لیا, دوزخ حرام ہو گیا, جنت کے ساتھ دروازے کھل گئے, اور کہاں پہنچ گیا. عثمان غنی کو مکے والوں نے کہا کہ طواف کر لو. بس یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے. عثمان غنی نے کیا جواب دیا. ایک مولوی صاحب نے ایک جلسے میں مجھ سے پہلے تقریر کی, وہ کہنے لگے ایک ہے نبی کی ذات, دیکھنا کیا خیالات پھیلا رہے ہیں, ایک ہے نبی کی ذات اور ایک ہے نبی کا مشن. یہ نماز روزہ حج زکات یہ نبی کا مشن ہے, سچ بولنا, حلال کھانا, پڑوسی کے حقوق ادا کرنا, صلہ رحمی, یہ سب نبی کا مشن ہے. تو وہ کہنے لگے نبی تو دنیا سے چلا گیا, مشن چھوڑ گیا, اب تم لوگ مشن پر عمل کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو نے جہاں سے بات کی ہے میں وہ اسٹیشن سمجھتا ہوں, کہاں سے یہ بات آ رہی ہے جی. اور میں نے کہا میں یہ محمد رسول اللہ بھی نبی ساتھ لے جاتا, محمد رسول اللہ بھی ساتھ, نبی جو کیا تو کلمہ بھی ساتھ, ہر پیغمبر اپنا کلمہ ساتھ لے کر گیا ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا. عیسائی ہے, عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, تو کیوں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. میرا نبی کل بھی تھا, آج بھی ہے, کیا ہوتا ہے. یہ تینوں زمانے میرے نبی کے ہیں, اس لیے کہ اللہ میرے نبی کا ہے اور اللہ کی کائنات میرے نبی کی ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث مجھے یاد آئی. ایک شخص آ گیا میدان جہاد میں حضور کے پاس, فوجیں مسلمانوں کی, صحابہ کی, مطلب دشمن کی فوجیں. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی مسلمان نہیں ہوا, میں اگر آپ کی طرف سے لڑوں تو پھر. فرمایا اگر تمہارا جائے شہید. نبی کے پاس سودا نقد و نقد ہے, رجسٹر نہیں ہے, ادھار کھاتا ہے ہی نہیں. بچ جائے تو غازی, کام آ جائے شہید. اس نے تلوار نہیں اٹھا میدان کی طرف چلنے کے لیے. حضور نے پھر بلا لیا واپس, فرمایا پہلے کلمہ تو پڑھ لے. یہ ساری نعمتیں, سارے کمالات کلمہ پڑھنے کے بعد کی باتیں ہیں, پہلے کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھ لیا, گھس گیا لشکر میں, تلوار چلا, تار چلا, بائیں چلا, اس کو قتل کر, اس کو قتل کر, آخر خود بھی شہید ہو گیا. شام کو جنگ ختم ہوگی, سرکار نے فرمایا جو شہید ہوئے ان کو اکٹھا کرو, اور اس کے سلانے میرے نبی خود تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں لجبار, اسے کہتے ہیں کریم لوگ. ہاں, اس کے سلانے خود میرے نبی کھڑا ہو گیا. صحابہ کے کان سن رہے ہیں. میرے رسول پاک کی زبان پاک سے ایک پیارا جملہ کلمہ طیبہ نکلا, فرمایا عمل قلیلا اجر کثیرا. ہم مر گئے ماتھے رگڑ رگڑ کے, ہاتھ اٹھا کر, نعرے مار کر, ابھی تک تو کچھ ہاتھ نہیں آیا. پھر دیکھیں گے, جائیں گے تو کیا ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا
نبی کا مشن کس میں چلا؟ اسے تو قرآن کا بھی پتہ نہیں، کلمہ ہی پڑھا ہے بس، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، نمازوں کا پتہ ہی نہیں، ایک پیسہ صدقہ زکات میں نہیں دیا، حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، صلہ رحمی نہیں کی، پڑوسی کا قدر نہیں کیا، سچ نہیں بولا، کلمہ پڑھا، وہاں گیا، شہید ہو گیا، نبی کہتے ہیں اجر کثیرا، بڑا اجر پا گیا، کیا کر گیا ہے؟ کہو کلمہ پڑھا ہے، نبی کا رخ زیور دیکھا، بس وہی کام کی ہے نا، کلمہ پڑھا ہے، نبی کا رخ زیور دیکھا ہے، اور جا کر کفار سے لڑا ہے، اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا اور بڑی نعمتوں سے نوازا۔ عثمان غنی تم طواف کرنا، ہم تو ہوتے تو فوراً حرم میں طواف کے لیے تیار ہو جاتے۔ عثمان غنی نے عشقہ میں جواب دیا، یہ صحابہ کا ترہ امتیاز ہے، یہ صحابہ کا ٹریڈ مارک ہے، یہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ ہاں کیا فرمایا عثمان غنی نے؟ فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول طواف نہ کرے، عثمان طواف کرتا۔ طواف عبادت ہے نا، عبادت میں رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ راستے بتا دیے، سب کچھ سمجھا دیا، سکھا دیا، کرو طواف جب موقع ملے۔ عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا عثمان کر سکتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کعبے کا طواف نہ کرے اور عثمان کرے۔ میں درمیان میں گرہ لگانا چاہتا ہوں کہ کعبے کا تعارف تو میرے رسول نے ہی کرایا ہے نا، ہم کیا جانے کعبہ کیا ہوتا ہے۔ اب میں وہاں کی باتوں میں سناتا ہوں حدیبیہ کی۔ عثمان غنی تو مکہ میں آ گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے، ہم تو روک دیے گئے، شاید اس ساتھ ہم پورا نہ کر سکیں، ہمیں واپس جانا پڑے۔ عثمان بڑا خوش نصیب ہے، کعبے کا طواف کرے گا، زمزم پیے گا، حجر اسود کو بوسے دے گا، مقام ابراہیم پر نفل پڑے گا، ہاں جی صفا مروا کی سعی کرے گا، دعائیں کرے گا، آ میرا نبی، آ میرا نبی، عظمت والا، بلندیوں والا میرا نبی۔ کیا جواب فرماتے ہیں؟ عثمان وہاں ہے، وہ جواب دے رہا ہے، نبی حدیبیہ میں صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اور ایک شعر سنو پھر سنتیں پڑھو، فرماتے ہیں الفت کا تب مزہ ہے، الفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں کو بے قرار محبت کی آگ ہو برابر لگی ہوئی۔